وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ اچھا، پھر ہم ان دنیا کے معاملات کے اندر ہم کتنا اسلام سے دور ہوتا ہے، حالانکہ ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی کاروبار کریں، کوئی بھی معاملہ طے کریں، اسلام کو مد نظر رکھیں، انسانیت کو مد نظر رکھیں۔ انسانیت کا تو جنازہ ہی نکل گیا نا، کسی کی بے عزتی، کسی کی بے توقیری، کسی کو کم سمجھنا، کسی کی ناقدری کرنا، کسی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا، بہت بڑا گناہ۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر کسی کو بندہ حقارت کی نگاہ سے دیکھے، اپنے سے کم تر سمجھے، قریب ہے کہ شاید اس کا ایمان سلب ہو جائے۔ یہ ہم خود اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنی زندگی میں غور کریں، فرمایا کہ قریب ہے کہ شاید اس کا ایمان ختم ہو جائے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عرفات کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قافلے میں تھے، کہتے ہیں کہ ان کو پیشاب کی حاجت ہوئی، اللہ کے نبی سے ذکر کیا تو اللہ کے نبی نے قافلہ روک دیا۔ حضرت اسامہ قضائے حاجت کے لیے سائڈ پر چلے گئے، کچھ دیر ہو گئی۔ اب وہ اور قافلے میں جو لوگ تھے ان میں سے کچھ لوگ بڑے پریشان ہو گئے کہ ابھی تک نہیں آئے، ہم نے آگے بھی جانا ہے، سفر لمبا ہے۔ کہتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد حضرت اسامہ وہ قضائے حاجت سے فارغ ہو کر جب تشریف لائے تو کچھ لوگوں نے جب ان کی طرف دیکھا تو آپس میں کہنے لگے کہ اس کالے کی وجہ سے اللہ کے نبی نے ہمیں روک کے رکھا۔ حضرت اسامہ ان کا رنگ کالا تھا، ان کی جو والدہ تھی ایمن، وہ حبشی قبیلے کی تھی، تو ان کا رنگ بھی کالا تھا، نین نقش چپٹے تھے، بھدے تھے، بظاہر دیکھنے کے قابل نہیں تھے۔ کہتے ہیں کہ اس کالے کی وجہ سے اللہ کے نبی نے ہمیں روکا۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے وہ آپس میں تذکرہ کیا، قافلہ روانہ ہو گیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد کہتے ہیں کہ وہ تمام کے تمام لوگ مرتد ہو گئے، صحابیت کے درجے سے گر گئے۔ حضرت مہاجر ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لشکر نے ان کے اوپر حملہ کیا اور وہ سب کے سب قتل ہوئے۔ کس وجہ سے؟ کہ ایک صحابی کی، ایک مسلمان کی ناقدری کی وجہ سے، ان کو حقارت سے دیکھنے کی وجہ سے، کہ کتنا بڑا گناہ ان کے سر لگا اور کتنا بڑا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیا کہ ایمان سے کفر کے اندر داخل کر دیا، صرف ناقدری کی وجہ سے، کسی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے کی وجہ سے۔